خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ایس ٹی ملتانی ریئیکٹ پر۔ آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے حضرت فاطمہ کا چکی پیسنے والا قصہ۔ چکی خود بخود چلنے لگی۔ چلیے دوستو مل کے سنتے ہیں اس بیان کو۔ کار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا۔ آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے۔ دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔
आपने फरमाया बेटी क्यों, क्या घबराहट है, क्या बात है? अर्ज करने लगी अब्बा जान इतनी तंग दस्ती हो गई, 4 दिन का फाका है, बैठ के नमाज अदा कर रही हूं, खड़ी होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं। बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी लख्ते जिगर घबरा गई, आज मेरी नूरे नजर घबरा गई। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया फातिमा ये जरा मुसल्ला तो उठा अपना। मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया लख्ते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले, याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती अब्बा आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है, मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि 1-2 दिन नहीं 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, जब खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8-8 दिन के वाक़े हो गए। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूं। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, क़यामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से 1 हिस्सा बदला नहीं उतार सकते। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे।
دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی پہ کیا ترس کھاتے، اسلام میں سب سے پہلی شہادت۔ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا۔ یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں
बसा हुआ है, मेरी नस नस में रग रग में बसा हुआ है। तुम सारे मक्के वाले मिलकर मेरे खून के कतरों से कलमा नहीं निकाल सकते। अपने रहमान पे उसको नाज है। अबू जहल कहने लगा तेरे बुढ़ेपे से मैं शर्म करता हूं। उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बाद आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है। वह सैयदा सुमैया कहने लगी ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबरा रहा हूं तुमसे, अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं। अबू जहल कहने लगा मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है देर ना कर, ओ मक्के के जालिमो और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही है, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले। चुनाचे सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापिस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमातुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और
منع کرتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے, تیری آخرت میں بھی کام آئے. عرض کیا بہت اچھا ابا. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر. فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی. سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا, آپ نے تسبیح بتا دی, آپ نے تو تسبیح بتا دی, بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. ہے کافر ہے مسافر, اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا, نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں, بوڑھا ہوں, میرا ایک سوال ہے, میرا گھر دور ہے, مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا, لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں, ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں, تجھے دے دو سواری. کافر کو کیوں دے دیں تجھے؟ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا, کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے, کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں, مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے, اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا, او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں. اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا, اس نے کپڑا اوڑھ لیا. مجمع بیٹھا ہے, اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی, کپڑا بھی مل گیا, مجھے تو بھوک بھی لگی ہے. اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے, ہلی گیا, پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی. خدا کی قسم نبی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے. تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے, کالی کملی والا رحیم ہے. ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی, آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں. یہ مستری حضرات, انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے
یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلاں کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ، مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے، اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا، پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے، کھانا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ نیند نہ کرو، علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ جب وہاں یہ حالت تھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا، یوں کہ ادھر آ، میرے ساتھ چل، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ، او نبی کی اہل بیتی، او نبی کی بیٹی، اور نبی کی نوری نظر، اور نبی کی لگتے جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔ مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب واپس ہونے لگے، نبی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، اس سے جو لے آؤ، پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی
रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमून यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुल ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी वो? जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं, जभी हमें किसी किस्म की राहत हासिल नहीं, हमने दूसरों के दुखों को उठाना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमारे घर दुखों से भर दिए। शमून यहूदी को जाकर के चादर दे दी कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, गिरवी रखते हैं और गल्ला दे दे और हम ले जाते हैं। उलमा ने लिखा है यहूदी गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता भी जाता है। साहबी ने पूछा, करे भाई रो क्यों रहा है, तुझे क्या तकलीफ हुई, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तौरात में मौजूद है, मैं तौरात का पढ़ने वाला हूं, मेरी तौरात में मौजूद है आखिर ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक भूखा मुसाफिर आएगा, उसके घर में फाका होगा, वो उसका पेट पालने के लिए अपने सर की चादर उतार के यहूदी के पास गिरवी रखेगी। रो इसलिए रहा हूं कि वो यहूदी मैं ही बनना था जिसके पास नबी की लख्ते जिगर की चादर आए। गल्ला तोल के सलमान फारसी को दे के कहने लगा, ये गल्ला किसी और के हाथ पहुंचा दे, तू मेरी साथ चल। उन्होंने कहा कहां? वो कहने लगा मेरी तौरात ने तस्दीक कर दी कि यही आखिरी नबी है, देर ना लगा, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए और मैं काफिर मर जाऊं, मेरे साथ जल्दी चल। ने कहा कहां जाना चाहता है? कहने लगा चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने जमाने भर के गुलामों को, आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में, तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। मुझे जल्दी ले चल, मैं कलमा पढ़ता हूं, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सारी रात कुरान की तिलावत किया करती थी, आबदा ज़ाहदा थी, तकवा परहेजगारा थी, इतना तकवा था हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना थी और हर तरीके से अब्बा की इत्तिबा करती थी। और एक दिन हुजूर की खिदमत में रोटी का आधा टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आपने फरमाया बेटी कहां से लाई? अर्ज की अब्बा 4 दिन के फाके के बाद एक रोटी मिली थी, आधी ले आई हूं, आधी खा आई हूं, ताकि मेरे अब्बा का, मुझे पता है मेरे अब्बा का आज 5 दिन का फाका है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी, ये खातूने जन्नत इतनी आबदा परहेजगारा मुत्तकिया थी। आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास तशरीफ फरमाए। अंदाजा लगाओ जो दुख फातिमातुज़ ज़हरा को पहुंचा होगा वो इस कायनात में किसी को कहां पहुंचा होगा। खुद हजरत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर की वफात के बाद 6 महीने तक जिंदा रही, न रज के खाया न पानी पिया और कभी किसी ने हंसती नहीं देखी, रोया करती थी। और तलहा और जुबैर और साद और अबू बैदा, उन हाथों को तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र में मिट्टी डाली है। 6 महीने रोती रही खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ज़हीन इतनी थी, बीमार हैं। हजरत अली ने पूछा कुछ खाने को जी चाहता है? फरमाया हाँ।
انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے۔ فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی، میں نے ایک انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا۔ ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا۔ آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سبقید رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ۔ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی، حسرت کو پورا کیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو، کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔
ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا. تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کثر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمۃ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا. بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا. نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے. تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. اس
حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے باوے وسے تیرا دمی باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے جورو جفا دی رنگ وچ جورو جفا دی رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں جن امتحان ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں جن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل محترم بزرگوں عزیز دوستو آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے استغفار کرنے کا جلسہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید نبی کی محبت صحابہ کرام کی عظمت اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو آواز کیسے نکلے تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا عبادت کب کی تہجد کس نے پڑھی درود شریف کی کثرت کس نے کی کوئی کوٹ رہا تھا کوئی بنا رہا تھا کوئی ناچ رہا تھا کوئی کھا رہا تھا
پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے. ساری کراچی اسی چکر میں رہتی ہے. اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے حلیم. www.shahideislam.com. وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے. مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے. تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو. جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبے والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا لختے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. دھڑام سے گر پڑتی ہیں، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہیں. سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لختے جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لختے جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی. فرمایا لختے جگر مسلح تو اٹھا. اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو. لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لختے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا. فرمارش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے. آج ماننے والوں کا حال دیکھو.
ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہوں تو تین ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس میں راہ ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، جہالت و ضلالت سے انسان بچتا ہے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اور اس کی لفظی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کو ساتھ ساتھ بندہ سمجھے کہ پروردگار عالم مجھ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں، چاہتے کیا ہیں۔ تو اس ضمن میں میں نے ذکر کیا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھایا۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، سورہ مومنون کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں، 18واں سپارہ ہے۔ ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک گمان، ہمارے ایک زوہم، ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل شانہ نے تردید فرمائی۔ عام لوگوں کا ایک ذہن ہے، عام لوگوں کا ایک خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بد نصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بد نصیبی ہے۔ وہ بد نصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے، اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بد نصیبی ہے، میں کیا کروں، بھی ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شان ہو چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہیں تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگا، دلاں دیاں کون جانے۔ سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔
وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوٹڑی کو بنایا. اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ تمام ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا. تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا. او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت. یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے. پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں. فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے. فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی. عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے. میں کیا بیان دوں؟ اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی. تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. انفسہم فی جہنم خالدون. اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں. انہا لظی نزات
للشفاعة تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. کہاں چلے ہو؟ ادھر آؤ. یوں آتا حدیث پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے. بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے. اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے. اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو. اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر. باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی. او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا. فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی. ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو. الم تکن آیاتی تتلی علیکم. سبحان اللہ. اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم. اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم. کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں. الم تکن آیاتی تتلی علیکم. کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم. کیوں بھائی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اب جوڑا